آئی ایم ود میں علی شاہ کے ساتھ ہوں. علی شاہ اچھے بہت بڑے انٹرپرنور ہیں, تھاٹ لیڈر ہیں, اور وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح پرپس لائف میں لے کے آؤ اور کس طرح اپنی فائنینشیل پوزیشن امپروو کرو اور کس طرح اپنی انویسٹمنٹس کرو, اور انٹرپرنورشپ میں باتیں کرتے ہیں. تو علی شاہ کی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ یہ یو کے میں بیسڈ تھے, ریڈنگ میں, اور یہ 5-6 سال پہلے پاکستان شفٹ ہوئے. تو پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ان یو کے, آپ کے پاس یو کے نیشنلٹی ہے نا, جی کہ آپ یو کے سے کیوں شفٹ ہوئے پاکستان, کیونکہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے یو کے شفٹ ہوتے ہیں. السلام علیکم عامر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا, آئی ریلی اپریشیٹ اٹ. تو سب سے پہلے تو جناب آپ نے آتے ہی بڑا انٹرسٹنگ سوال کر دیا ہے کہ یا تو لوگ باہر جا رہے ہیں اور ہم باہر سے پاکستان واپس آ گئے ہیں, اور الٹی کامیاب بہ رہی ہے بیسکلی ہمارے کیس میں. تو وہ اس کو میں ایک بڑا انٹرسٹنگ شعر ہے, اس میں بیان کروں گا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے بات کی کہ انٹرپرنور جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار میری جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ان کی زندگیاں ٹرانسفارم کرنا, ان میں ایک ایسی تبدیلی لے کے آنا. چیریٹی سے زیادہ میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھائیں, اسے مچھلی پکڑ کے نہ دے دیں گے وہ کھا لے. اب بدقسمتی سے پاکستان ہے, لوگوں کو یہ عادت پڑ چکی ہے, ان کو مچھلی پکڑ کے دے دی جائے تو یہ کھا لیتے ہیں, ان کو مچھلی پکڑنے کا کہہ دیا جائے تو یہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز میں نے باہر سے سیکھی, اور جو چیزیں میں نے باہر سے سیکھی میں چاہ رہا تھا کہ یار وہ ہمارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور یہاں پہ امپیکٹ کریٹ کیا جائے. تو میری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا, اور یہ میں گلوبل لیول پہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے سوچا اس کا سٹارٹ ہمیں پاکستان سے لینا چاہیے, اور اسی لیے میں نے پاکستان سے اپنا بزنس کا آغاز کیا. اور یہاں بیٹھ کے ہم لوگ الحمدللہ اچھا کام شام کر رہے ہیں. حالات آپ کو پتہ ہے آج کل مشکل, پاکستان ہمیشہ کی طرح اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نازک دور سے گزر ہے, لیکن امید ہے کہ کچھ ہمارے جیسے جو سرفرے لوگ ہیں, کوئی جو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی, آپ جیسے میرے جیسے کوئی پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہماری کوششیں رنگ لائیں. ویسے تو جو لوگ ہیں نیگیٹیوٹی پھیلانے والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم بھی لگے ہوئے اپنی تگ و دعا میں کہ انشاءاللہ ہم نہ تھوڑا سا یہاں پہ چیزوں کو بہتر بنائیں. تو پاکستان اور انگلینڈ میں کیا ڈفرینس ہے بزنس کرنے میں اور انٹرپرنورشپ میں؟ پاکستان میں انٹرپرنورشپ آج کل سے کہا جاتا ہے نا جہاد ہے, اور یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرپرنورشپ ہے یو کے میں سسٹمز بنے ہوئے ہیں. سو اے لاٹ آف تھنگز ہیو بن, آپ کے لیے رستے پہلے سے بنا دیے گئے ہیں اور آپ کو سسٹمز بنا دیے گئے ہیں. ان سسٹمز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اسٹرکچرڈ وے میں چلانا ہے. یہاں پہ آپ کو ہر چیز خود سے کرنی پڑتی ہے, اور یہاں پہ جو سسٹمز ہیں وہ بڑے نان ایگزسٹنٹ قسم کے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نا چیلنجز کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے, لیکن دوسری طرف یہی چیز ایک بہت زیادہ اپرچونیٹیز اور مواقعوں کو جنم دیتی ہے, مواقعوں کو, کہ یہاں پہ آپ بہت سارے انٹرپرنورشپ والی چیزیں کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت کچھ یہاں پہ ہوا ہی نہیں ہوا. جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کافی آگے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھی جائیں گی جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہاں بھی ہے, اس کو یہاں پہ لا کے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, اسی کاروبار کو یہاں بھی چلایا جائے. جیسے کریم کی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اوبر کی طرح کا سیٹ اپ کریٹ کیا, گاڑیوں کو جو ٹیکسیز کے جو یوزیج ہے, اور یو کین سی کہ آفٹر اے فیو ایئرس کریم اتنی سکسیزفل ہے کہ اوبر نے ان کو $3 بلین کا ایکوائر کر لیا. تو یہ پاکستان میں ہی یہ اپرچونیٹی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اسکیل ہے, کیونکہ یہ 200 ملین کنٹری لوگوں کا, یہ 220 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے, 220 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے. تو یہاں پہ عوام زیادہ ہے اور اسی حساب سے ان کے لیے مواقع بھی زیادہ ہیں. اف یو آر سم ون لائک, آپ ایک انٹرپرنور ہیں, ایک کاروباری بندے ہیں, اور آپ کا دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ کوئی ویلیو ایڈ کی جائے, تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ بھی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. اگر 220 ملین لوگ ہیں مگر ان کے پاس آن ایوریج اتنا پیسہ نہیں ہے, ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے جتنا انگلینڈ میں ہوگا یا امریکہ میں ہوگا یا یورپ میں ہوگا,
یہ بھی ایک پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 220 ملین ہے مگر ان میں سے 10 ملین ہوں گے جو جن کے پاس پیسہ ہوگا ٹو اسپینڈ آن اوبر یا کریم یا کچھ اس طرح. You know what I mean? جی, جو ڈسپیرٹی ہے نا, جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت ان ایون ہے یہاں پہ, اور یو رائٹ کہ اس میں کافی زیادہ ایشوز ہیں, اور بہت ساری جو عوام ہے وہ اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی. اسی لیے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کریم کی جگہ بائکیا نے لی ہے, اور بائکیا وہ ہے جس نے بائکس کو کروا دیا ہے کہ اگر آپ بائک چلا سکتے ہیں تو آپ, اگر آپ خالی جا رہے ہیں بائک سواری تو آپ ایک سواری لے جائیں اینڈ یو گیٹ پیڈ فار اٹ. تو وہ جو آپ نے شاید ایک بک پڑھی ہوئی جگاڑ انوینشن یا جگاڑ نیشن, انڈین ایک بک ہے, لیکن اس کی جو ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں نا وہ پاکستان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جن کی نیڈ ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھر اپنا رستہ بنا لیتی ہیں, اور اگر لوگ سوچیں نا تو آپ بس ارننگ کے بے تحاشا مواقع ہیں. یو رائٹ کہ زیادہ ڈسپوزیبل انکم وہاں پہ یو کے وغیرہ میں ہے, یورپ میں ہے, یو ایس میں ہے, اور دا والیومز وہاں پہ جو آپ کے بزنس کی جو اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس نمبرس بہت لارج ہیں وہاں پہ. جو آپ کے جو نمبرز ان ٹرمز آف یور ریونیو دیٹ از لارج, however اوور ہیئر یہاں والیومس کی گیم ہے. سو اف your business can tackle a problem and solve a problem جو millions of لوگوں کی problem ہے, then you can make a good money from here as well. ٹھیک ہے. تو آپ کا گرو اپ پاکستان میں ہوا تھا, آپ کے پیدائش اور مطلب ارلی ایئرس پاکستان میں ہوا تھا, آپ اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی, میں یہیں پیدا ہوں پاکستان میں. ٹاؤن لاہور اور ملتان کے زمانے میں صاحب. سو آئی واز بورن دیئر, اینڈ چھوٹے وقت میں میں کلاس 2-3 میں تھا تو وی کیم ٹو اسلام آباد. تو پھر ساری جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ اسلام آباد کی ہے. دین آئی ڈیڈ مائی الیکٹریکل انجینئرنگ فرام نسٹ, یہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. سو دیٹ ہیز بین مائی ارلی ایئرس. تو مجھے تو اردو زبان سے بڑا شغف ہے, بڑا لگاؤ ہے, اور میں تو ایک ٹائم تھا جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تو میں شعر و شاعری بھی کیا کرتا تھا. تو علامہ اقبال کی شاعری بھی ہمیں پسند ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بھی وہ شعر اسٹارٹ کر دیا تھا. وہ تو پھر ہم نے جب انجینئرنگ میں چلائی تو ہمارا فوکس ذرا لوز ہو گیا. اچھا, تو آپ کو جب آپ انگلینڈ آئے تھے, آپ کتنے سال انگلینڈ کتنے سال رہے تھے؟ آپ پہلے دبئی گئے؟ انگلینڈ میں تقریباً 10 سال رہا ہوں اوور آل. تو آپ کی کیا فیلنگ تھی ٹو بی ان انگلینڈ؟ مطلب ہے آپ کہتے تھے کہ میں پاکستان کسی دن واپس جاؤں گا, یا آپ کہہ رہے تھے کہ میں ادھر ہی سیٹل ہوں گا, اچھی لائف ہے, سکون والی ہے؟ اس کو اگر آپ کو شعر سمجھ آتے ہیں تو میں پھر ایک شعر سے اسٹارٹ کروں گا. آپ شعر بولیں مگر پھر ایکسپلین بھی کریں. اے اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا, یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے. مینس کہ یہ جو ہمارا ہیومن بینگ ہے نا, اور جو ہماری طرح کے آپ کی میرے جیسے سیلانی بندے ہوتے ہیں, نومیڈز ہوتے ہیں, یہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے, یہ بور ہو جاتے ہیں. سو ان کی ذات میں اسپیس اور بیونڈ اسپیس ہے, خلا اور ماورائے خلا. اور یہ جو مٹی کا ایک وہ مٹھی پر مٹی ہے, خاک سے انسان بنا ہے نا, تو وہ یہ کہاں خاک میں سمائی ہے؟ مطلب خاک میں تو نہیں سمائی ہے, تو آسمانوں پہ جا رہی ہے, چاند پہ پہنچ گیا انسان, اس سے بھی آگے جا رہا ہے. سو آئی لوڈ مائی ٹائم ان UK اینڈ آئی ٹیک لائف. مجھے مزہ آتا ہے کہ زندگی کو ایک سفر کی طرح جینے کا, اور جو سفر ہے وہ منزل سے زیادہ خوبصورت. سو میں سفر میں انجوائے زیادہ کرتا ہوں. جو جرنی ہوتا ہے نا, جو آپ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو, منزل جب پہنچ جاتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی زیادہ مزے کی ایکسائٹمنٹ. تو ایکسائٹمنٹ اور چیلنج پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو دیٹس مجھے پھر یہ چیز تھی کہ یار یہ میرا ٹرانزیشنل اسٹیپ تھا UK موو ہونا, کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے گلوبل خدمت کرنا, گلوبل امپیکٹ کریٹ کرنا. تو میں اس چیز کے لیے آئی یوز اٹ کہ میں تھوڑا سا نا اچھا نکلوں باہر, سیٹل ہوں, گلوبل میرا کچھ اپنا سلسلہ بنے, میرا ویژن ہو, میرے ایکسپوجر بنے گلوبل. تو وہ سارا کچھ الحمدللہ میں نے کیا. میری جاب بھی ایسی تھی UK میں جس نے مجھے انیبل کیا کہ میں ہر مہینے یورپ کے ڈفرینٹ سٹیز میں ہمارے کلائنٹس ہوتے تھے, جرمنی میں, فرانس میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور ایوری منتھ آئی یوز ٹو ٹریول, ہیو میٹنگز ود دیم, کسٹمر ایکسپیرینس مینجمنٹ میٹنگس. تو مجھے وہاں پہ بہت سیکھنے کا موقع ملا تھا. سو کہ میں نے تو فرینچ کافی زیادہ سیکھ لی. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہیومن انٹریکشن. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمیونیکیشن اچھی ہونا شروع ہو گئی, اور اس سے جو ایکسپوجر میں چاہ رہا تھا, اور الحمدللہ وہ ہمارے جو بزنس وینچرز ہیں ان کے اندر بھی اب ایک ڈیپتھس لے کے آتا ہے, اسٹرینتھس لے کے آتا ہے. اور وہ جو میرا مقصد ہے زندگی کا, اس کو اچیو کرنے میں مجھے
انیبل کر رہا ہے, جو میرا سارا ایکسپوجر تھا اب تک کا UK کا, پھر پاکستان واپس آنے کا اینڈ آل دیٹ. تو یورپینس کا وے آف بزنس اور پاکستانیوں کا وے آف بزنس کیا ڈفرینس ہے, کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں نے کام کیا یورپینس کے ساتھ بھی, پھر امریکن کمپنی میں بھی کام کیا. تو پہلے امریکن اور یورپینس کا بتا دیتا ہوں کہ یورپینس ذرا ایموشنل سے چلتے ہیں, اور جو امیرکنس ہوتے ہیں دے آر اے بٹ ٹو دا پوائنٹ, یا بڑے اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یورپینس تھوڑا سے آئی ووڈ سے کہ they wouldn't say something bad to your face, تھوڑا سا they would bite their tongue, اور آپ کو ہر چیز کھول کے نہیں بتائیں گے, اور تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا دید لحاظ کریں گے. لیکن جو امیرکنز ہوتے ہیں they're very forthright, یا بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو بھی جیسا ہے وہ ویسا بتا دیں. لیکن جو پاکستانیز ہیں وہ بہت ہی اللہ میاں نے ایک انٹرسٹنگ قوم بنائی ہے کہ کاروبار میں مجھے یہاں پہ آگے کچھ مسائل یہ ہوتے تھے کہ یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے. فار ایگزامپل میرے جو پراسپیکٹ کلائنٹس ہوتے تھے, کریں گے جی کریں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا, کر لیں گے, بٹ وہ چیز میٹیریلائز نہیں ہوتی تھی. سو آپ کو یو ہیو ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس کہ بھئی یہ چاہ کیا رہے ہیں, کیا یہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے یا مجھے صرف یہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. سو وہ مجھے تھوڑا ٹائم لگا, مجھے 2-3 سال لگے یہ سمجھنے میں کہ مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ نا بہت سارے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ کاروبار میں یہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ پیپل آر ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ, اینڈ وہ آپ سے کھل کے بات, سچی بات آپ کے فیس پہ نہیں کرتے. آئی تھنک دیٹ از ویری رانگ. تو آپ کو کھل کھلا کے بتانا چاہیے, کوئی بات نہیں, اگر آپ نے کاروبار نہیں کرنا میرے ساتھ تو یہ پروسپیکٹ کلائنٹ نہیں بننا یا کلائنٹ نہیں بننا تو بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ بی اسکیئرڈ. سملرلی پیشنس نہیں ہے یہاں پہ لوگوں میں. پیشنس کا پرابلی مادہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے ایز اے نیشن. آئی ہیو سین دیٹ ویسٹرن ورلڈ میں UK وغیرہ میں صبر کا مادہ بہت زیادہ ہے وہاں, اور آپ کو پتہ ہے کہ روڈ سینس ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر ایک تحمل مزاجی ہے اور اب ایک ٹھہراؤ ہے. یہاں پہ وہ ٹھہراؤ جو ہے نا وہ بہت ہی ختم ہو چکا ہے, اور بہت سارے لوگ جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو ویسے نکلتے ہیں کہ جیسے سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, انہوں نے دوسرے بندے کو مارنا ہے, کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا. تو ساری انہوں نے اپنی جو فنکاریاں ہیں اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ انہوں نے ہمیں روڈ پہ دکھانی ہوتی ہے. واہ, اوکے. یہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں میرے ہاتھ سے ٹو سے نو لوگ گلٹی فیل کرتے ہیں نہ بولنے میں, بہت پھر طریقے سے بولیں گے نو. ہاں دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ سیئنگ نو کتنا امپورٹنٹ اسکل ہے کمیونیکیشن اسکلز میں, ہاؤ ٹو سے نو انٹیلیجنٹلی. تو زندگی میں آپ کو بہت کامیاب بنا سکتا ہے اگر آپ کو یہ اسکل آ جائے کہ آپ کسی بندے کو نہیں ایسے بولیں کہ آپ کے اس کے تعلقات بھی خراب نہ ہو. تو یہ یہاں پہ ان کو نہیں پتا, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہاں پہ نہیں کی بجائے وہ ہاں بول دیتے ہیں, جبکہ اصل میں ان کا مین مطلب نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی چیلنجز آتے ہیں. تو آپ کا کیا فیلنگ ہے اسکوپ آف انٹرپرینورشپ ان پاکستان, اچھا ہے یا مشکل ہے, تبھی لوگ جا رہے ہیں باہر, کیا آپ کا؟ دیکھیے جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا جیسے US دیکھتے ہیں تو وہاں, اور یورپ ہے, یہاں پہ انٹرپرینورس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے, گورنمنٹ بیکنگ کر رہی ہوتی ہے, ان کے لیے ٹیکسز کا سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے. ایون انڈیا ہیز ڈن اے لاٹ فار دیئر انٹرپرینورس. انڈیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے انٹرپرینورس کے بینیفٹ کے لیے. پاکستان میں حالات الٹے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عام بندے کا جینا جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, اور یہاں پہ انٹرپرینور بننا آج کل بہت چیلنجنگ ہو چکا ہے. اور آج کل کے دور میں تو یہاں کی انویسٹمنٹ ریز کرنا بھی آپ کے اسٹارٹ اپ کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ پوسٹ کووڈ ایک تو ایک دنیا بنی تھی کہ کچھ اسٹارٹ اپس کی فنڈنگ, جیسے پوسٹ کووڈ لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے اسٹارٹ اپس میں فنڈ کیا. لیکن 2022-23 سے آنورڈ آپ کو پتہ ہے کہ VC منی ہیز ڈرائیڈ اپ گلوبلی. پوری دنیا میں جو وینچر فنڈ منی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگ ان میں نہیں آ رہے, انویسٹ نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اپنی ڈائنامکس ہیں کہ یہاں پہ کچھ بلاک بسٹر قسم کے فیلئرز ہوئے ہیں اسٹارٹ اپ کے. فار ایگزامپل ایک ایئر لفٹ اسٹارٹ اپ تھا, دے ریزڈ آلموسٹ $80 million فنڈنگ اور کلوز ٹو آئی تھنک $100 million, بٹ دے ور ایبل ٹو they I think they failed almost in almost 1 year after raising such a big round of funding. اس کے اوپر میں نے بلکہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس پہ چینل پہ اپنا. سو دا آئیڈیا از دس کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنا اسٹارٹ اپ کریں اور اسکیل کریں, اور فنڈنگ تب ریز کریں جب آپ کو ڈائرلی اس کی نیڈ ہو. جسٹ ڈونٹ گو فار فنڈنگ بیکاز یو تھنک دیٹ اٹس کول اور اس سے تھوڑا سا ویزیبلٹی مل جائے گی اینڈ آل دیٹ.
تو اسٹارٹ اپ کی یہاں پہ چیلنجز اس طرح کے کہ ڈیو ٹو سچ سم فیلئرس، حالانکہ یہ ایکو سسٹم جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بلڈ دیٹ ایکو سسٹم. تو ہمارے پاس وہ ایکو سسٹم ابھی بن رہا ہے، لیکن اسٹل اس کی وجہ سے پیپل گاٹ ڈسہارٹیڈ. اور ابھی جو انویسٹر منی ہے دیٹ ہیز ڈرائیڈ اپ. اب لوگ بہت سوچ سمجھ کے انویسٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی کچھ انویسٹرز موجود ہیں، انڈس ویلی ہے، عاطف امان ہیں انڈس ویلی کے، سلیکان ویلی سے ہیں یہ. اس کے علاوہ فاطمہ گوبی وینچرز ہے اور سرمایہ کار ہے، اینڈ فیو ادر شہریار حیدری ہیں. دیر آر مینی وینچر فنڈز آؤٹ دیئر جو کہ ابھی بھی they are trying to bank on their backing پاکستانی اسٹارٹ اپس. ابھی لنڈن میں اس ویک میں یا اگلے ویک میں کانفرنس بھی ہو رہی ہے جو آئی ڈونٹ نو کہاں پہ کر کے ہو رہی ہے، لیکن اس میں سارے یہ اسٹارٹ اپس پاکستان جو ابھی لیڈنگ اسٹارٹ اپس ہیں وہ آ رہے ہیں. سو دا آئیڈیا از دس کہ اچھی بات ہے پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ پاکستانی تھنک کہ یہ بہت بڑی گرینڈ اسکیل پہ چلے گئے ہیں، یہ لوگ دنیا ساری سے آگے نکل گئے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب آپ اس کو تھوڑا سا ہائی اوپر ہورائزن سے جا کے دیکھتے ہیں نا، ذرا برڈز آئی ویو لیتے ہیں، دین یو ریئلائز کہ the world is far ahead of Pakistan. Pakistan has a lot of catching up to do. میرا ویو یہ ہے کہ we have to work like hell to change the perception of the world کہ ہم کوئی چیز ہیں، ہم بڑی توپ چیز ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں. ابھی تک جو ہے نا وہ ہم لوگ کر نہیں پائے. ہم لوگ دعوے بھی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس لیول پہ آ نہیں پائے. تو جو اسٹارٹ اپ سین ہے وہ ذرا میچور ہو رہا ہے، لیکن ابھی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک دیم ڈیکیڈز ٹو ریچ اے ڈیسنٹ لیول. تو کافی پاکستان سے انٹرپرینورز دبئی چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دبئی از اے ایزیئر پلیس ٹو امیگریٹ ٹو. دیکھیں دبئی بڑی انٹرسٹنگ فنومینا ہے بیکاز آئی ورکڈ ان دبئی فار 2001 2003. میں 2003 میں دبئی پہ کام کرتا رہا ہوں، اور تب دبئی آپ کو پتہ ہے بالکل وہ نہیں تھا جو اب ٹرانسفارم ہو کے 20 ایئرس کے بعد بن چکا ہے. اور اٹس جسٹ 3 hours فلائٹ، اور دنیا مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہے. اور اب اس وقت کا جو دبئی ہے وہ اتنا ٹرانسفارم ہو چکا ہے کہ ایون یورپ مجھے پرانا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو وین آئی ایم ان دبئی. اور آئی واز ان دبئی لاسٹ ویک ایز ویل. اور یو ایس سے بھی آپ کو جو یو ایس کی جو مالز ہیں دے آر نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دا ریزن ڈیزل اینڈ گلیٹرز آف دبئی. پلس دبئی میں جو ساری کی ساری نیشنلٹیز آپ پہنچ چکی ہیں. And it's truly cosmopolitan, or it's full of opportunities, and the government is massively supporting. They're supporting the investments, they're supporting the real estate, and they are enabling, for example, they have enabled crypto as well for paying for your real estate properties. اور اس طرح کی جو initiatives ہیں ان کی وجہ سے they have positioned themselves really well, very strong. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سارے جو کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، جہاں سے دبئی 2-3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایوری بڈی جسٹ وانٹس ٹو گو دیئر. انہوں نے ویزا سسٹم اتنا اچھا کر دیا ہے، آپ کے پاس ملٹیپل ویزاز کی اپرچونیٹیز ہیں. یو کین ٹیک ایک تو ہوتا ہے نا امپلائر ویزا، لیکن امپلائر ویزا بڑا ریسٹرینٹ سا آپ کو ریسٹرینٹ کر دیتا ہے. آپ اگر امپلائر آپ کو فارغ کر دے تو آپ کے پاس 1 مہینہ ہوتا ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے وچ از نتھنگ، اور آپ اس کے بعد یو آر سینڈ ٹو یور ہوم بیک ہوم. اس کے علاوہ ویزاز آ گئے ہیں جو انٹرپرینور ویزا ہے یا گولڈن ویزا ہے وچ از 10 year ویزا، اینڈ دس از ناٹ ایسوسیٹیڈ ٹو یور امپلائر. اینڈ آئی نو اے لاٹ آف پیپل جو ڈفرنٹ کیٹیگریز میں گولڈن ویزا لے رہے ہیں، اور اس میں وہ انٹرپرینورس کو بھی دیتے ہیں، انویسٹرس کو بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فری لانسرز ہیں دے آر آلسو بینگ انیبلڈ. اس کے مطلب دیر آر سو مینی تھنگز دبئی از ڈوئنگ. تو پاکستانیز کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ قریب ترین جو جگہ سب سے اچھی ہے دبئی ہے، جو ویلکمنگ بھی ہے، اور اگر ان کا ایکسپوجر نہیں ہے تو دے گیٹ اے لاٹ آف ایکسپوجر اینڈ اپرچونیٹیز اوور دیئر ایز ویل. سو دیٹس دیئر نیچرل انکلینیشن ٹورڈ دبئی. ٹھیک ہے. تو لوگ جو پاکستان میں ہیں یا باہر بھی ہیں جو ان کو انویسٹمنٹس کرنی ہے، کیونکہ آپ فائنانس اور پرسنل فائنانس میں بھی لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، کیا آپ کو بیسکس کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ان انویسٹمنٹ؟ دیکھیں انویسٹمنٹس کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ دیکھنی ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہے. یہاں پہ لوگ اندھا دھند انویسٹمنٹ میں کود پڑتے ہیں. دے ڈونٹ ڈو دیئر ریسرچ. جیسے ڈو یور اون ریسرچ کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے. اور اگر کسی کے دوست نے کوئی انویسٹمنٹ کیا تو کہتے ہیں مجھے بھی کرا دو انویسٹمنٹ. دے ڈونٹ لک ایٹ کہ وہ جو دوست انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے کر رہا ہے، مڈ ٹرم کے لیے کر رہا ہے یا لانگ ٹرم کے لیے کر رہا ہے. تو آپ کو انویسٹمنٹ ہورائزن ڈیفائن کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس کی ٹائمنگ کیا ہے. ٹائمنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف انویسٹمنٹ. فار ایگزامپل اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ٹائم پہ مارکیٹ
ڈاؤن گئی ہوئی ہے. جب مارکیٹ ڈاؤن ہو دیٹ از اے گڈ ٹائم ٹو بائی, اور جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد دیٹ از اے گڈ ٹائم ٹو سیل. سو اٹس کالڈ بائی دا ڈپ اینڈ سیل ایٹ دا پیک. تو یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہورائزن میں نے بات کی کہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کا جو ریٹرن ہے وہ آپ کو کتنے عرصے بعد چاہیے. فار ایگزامپل کیا آپ 6 months کے لیے ان ہونا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک ڈیلیما اور بھی ہے کہ ہر بندہ شارٹ کٹ لگانا چاہتا ہے. سو ایوری بڈی وانٹس ٹو میک اے 6 months انویسٹمنٹ جو میسو ریٹرن دے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دے فال انٹو ٹریپ, اسکیمس میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات امیر بنا دیں گے. تو ان چیزوں کو سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ان انویسٹمنٹس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں سے جسٹ کنسیڈر کسی چیز میں محنت کیے بغیر جو ہے نا آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں, فوکس کریں, ریسرچ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر کوئی چیز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہے تو ڈونٹ انویسٹ ان دیٹ بیکاز یوزلی دیٹس اے ٹریپ. اور دیز آر دا پوائنٹس آئی تھنک دیٹ آر فرام دا ٹاپ آف مائی مائنڈ that you should consider while making investment. Location is another aspect if we're talking about real estate. Location are the 3 most important things while considering investing in real estate. Perfect. اور finally آپ کیا ایڈوائز دیں گے لوگوں کو جو تھوڑے سے گھومے ہوئے ہیں, مطلب ہے they're lost in life, to find their direction, to get motivated. جس طرح آپ اپنے آپ کو روز موٹیویٹ کرتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کا ڈائریکشن لے کے آ سکیں. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا, کیونکہ جو آج کل ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں, کیونکہ اکثر جو ہمارے بھی خبریں ہیں وہ نیگیٹو خبریں ہیں, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ بہت تنگ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے. اور صبح سے اٹھ کے شام تک آپ کو نیگیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے. آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ایوری ویئر یو سی نیگیٹیوٹی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو چینج کریں, اور the content that you feed yourself that has to be positive. جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو do not just consume جو بھی ریلز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, you just keep on consuming that, اور اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, plus that goes into your subconscious as well, and that is why everybody is becoming impatient, and وہ جو sensational content ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں اور اپنا فوکس کریں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. So identify your مقصد حیات. مقصد حیات کا تعین زندگی میں بہت ضروری ہے. مقصد حیات ڈھونڈنا بڑا مسئلہ لگتا ہے عام بندے کو, کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہمارا کیا مقصد حیات ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو مقصد حیات کا نہیں پتہ نا, تو اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ کہاں سے آیا کہاں گیا وہ, آدھا رستہ چلنے کے بعد سوچ رہا ہے, یہ نکال دے مجھے بھول گیا. بٹ ایک شعر تھا, اس کا مفہوم یہ تھا واصف علی واصف کا, کہ ایک ایسا مسافر جو آدھے رستے بعد رستہ بھول جائے اور اس کے بعد دیکھ رہو کہ یار اب میں نے کہاں جانا ہے, تو ایسے راہی کی منزل ہے آدھا رستہ, کہ اس کے پاس بس آدھا رستہ بچتا ہے. تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ جب بستر مرگ میں ہوں تو آپ اپنے آپ کو اور آگے آپ نے کیا جواب دینا ہے اللہ کو, تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ پرسپیکٹو ان مائنڈ کہ آپ جب مریں تو آپ سیٹسفائڈ بنیں, آپ کی کچھ حسرتیں نہ ہوں, آپ نے زندگی میں کچھ کیا اچھا کیا ہو. تو یہ چیزیں دیکھیں گے یار میرے بسر مرگ میں میرے دل میں کیا خواہش ہوگی کہ یہ میں نے کر لیا ہو جس کی وجہ سے میں سیٹسفائڈ اس دنیا سے جاؤں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. وہ پھر جو قبلہ بن جاتا ہے نا, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کا قبلہ بن جاتا ہے. پھر آپ اس قبلے کے ساتھ اپنے سارے جو سال کے گولز ہیں ان کو الائن کریں. 10 سال کا پلان بنائیں, 5 سال کا پلان بنائیں. زیادہ مشکل نہیں ہے, ایکسل میں آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کالمس میں ڈیوائڈ کر کے, اور اس میں آپ گولز ڈالیں کہ اس مقصد حیات کو اچیو کرنے کے لیے 10 سال میں کیا کرنا ہے, 5 سال میں کیا کرنا ہے. میں اس کو اس لیے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے خود کام کیا ہوا ہے. میں نے 2006 سے 2015 کا جو پلان بنایا تھا ایکسل میں, اور وہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا اسنیپ شاٹس وغیرہ اور سارا کچھ. تو میں نے اسی کو ایگزیکیوٹ کیا زندگی میں اگلے 10 سال. پر اس لیے مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ انسان جو پلان کرتا ہے اور جو ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے تو پھر وہ اچیو بھی کر لیتا ہے. سو آپ میں موٹیویشن تب آئے گی, موٹیویشن آتی ہے اندر سے. میں آپ میں موٹیویٹ نہیں کر سکتا, عامر آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. موٹیویشن ہمارے اندر سے آتی ہے. تو اندر کی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا چیز ہے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, اور کون سی ایسی نوکری ہے, کون سا ایسا پیشہ ہے, یا کون سا ایسا کاروبار ہے جو آپ کو اپنا مقصد اچیو کرانے میں مدد کر سکتا ہے. پھر آپ اس کو پرسیو کریں, پھر آپ اس کے اوپر فوکس کریں, پھر آپ ایک دل سے بے خبر ہو جائیں, بے خبر ہو جائیں, اور 100% اس کو فوکس کے ساتھ پرسیو کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک بامقصد دیت بھی آئے گی,
یو ول بیکم بامقصد پرسن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا, آپ کا وقت جو ہے نا وہ آپ کو کم پڑ جائے گا. ابھی آپ کو لگتا ہے ٹائم بہت زیادہ ہے, کیا کریں, وقت کیسے گزاریں, بور ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں کرنا کیا ہے, تو تب آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا. بیکاز آپ پازیٹیو چیزیں کرتے چلے جائیں گے, آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگی وقت تیزی سے گزرتا جائے گا. تو جب آپ اپنے بس برگ پر پہنچیں گے ویری فاسٹ, یہ ساری زندگی گزر جائے گی, تو پھر آپ کو احساس ہوگا یار ہاں میں نے کچھ اچھا کیا زندگی, جو میں کرنا چاہ رہا تھا میں نے اچیو کر لیا. سو آئی تھنک دیٹس مائی ایڈوائس ٹو, یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں یا ابھی نہیں کر پا رہے یا ابھی کلیو لیس ہیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے جس طرح فار ایگزامپل آپ نے 2006 میں گولز لکھے اور 2015 تک ہو گئے, مطلب ہے آپ نے لکھا ہوگا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ملینئر, آئی وانٹ ٹو ہیو اے بگ ہاؤس, یہ وہ, مطلب ہے most of us will have similar goals and have an impact. Do you really think you achieved a lot of those goals? Were you able to make it happen? کیا آپ نے چینج کیا, مطلب ہے آپ کا ہاں جی, وہ جو پروسیس ہے نا وہ بڑا ضروری ہے کہ صرف ایک دفعہ لکھ کے اس کو بھول نہیں جانا, بلکہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے آپ نے. اور سال میں 3-4 دفعہ ضرور اس کی دوبارہ ایکسرسائز کریں, اس کو ریویو کریں کہ آپ نے جو گولز ڈالے تھے. سالانہ گول کو بھی کوارٹرلی گولز میں ڈیوائڈ کرنا ہے, ہر 3 مہینے کے گولز میں. اس کی پروگرس کیسی جا رہی ہے, اپنے آپ کو جو چیز آپ ٹریک کرتے ہیں وہ آپ اکمپلش کر لیتے ہیں, وہ ہو جاتی ہے. جو چیز آپ ٹریک نہیں کرتے, مینیج نہیں کرتے, وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. سو اف یو ڈو دیٹ دین یو ول بی ایبل ٹو اکمپلش دوز. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ, میں نے کیا کیا, میں اس کو ٹریک کرتا رہا. زندگی دیکھیں, آپ کی زندگی پلانس پہ تو نہیں چلتی, اور پلان وہی ہوتا ہے جو حقیقت سے ٹکراؤ کے بعد قائم رہ سکے. اگر پلان گوز آؤٹ آف دا ونڈو, اگر آپ کی جو ریئل لائف میں وہ چیز اپلائی نہ ہو, سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کے پلانس ہیں وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے, اور اس میں وہ پلاننگ بھی شامل ہونی چاہیے کہ اگر لائف ڈزنٹ گو ایز پر یور پلان تو پھر کیا کرنا ہے. سو کنٹینجنسی ہونی چاہیے. تو الحمد للہ آئی واز ایبل ٹو اچیو اٹ, بیکاز میں نے اس کو جو کوئی چیز چینج ہوتی تھی میری زندگی میں, جیسے علی کا بھی کال ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں زندگی اور راستے میں, تو ہم اس سے ڈسہارٹ نہ ہوں, بلکہ ہم اس چیز کو دوبارہ سے ریویو کریں اور ری الائن کریں اپنی لائف کو دوبارہ سے. وہ جو ٹربولنس آئی ہے جو, اس کو اس کے بعد بھی ری الائن کیا جا سکتا ہو. تو وہ ری الائنمنٹ اگر آپ سالانہ کرتے رہے تو دین یو آر ایبل ٹو اچیو دوز گولز. تو الحمدللہ میں تو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو اچیو آل مائی گولز دیٹ آئی ایم فار ان دوز پیریڈ آف 10 years. اینڈ اگر ابھی کوئی لوگ ہوں گے جن کے پاس ہوپ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار اس سے کوئی دیر از نو ہوپ فار می ٹو گیٹ آؤٹ, تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہاؤ کین دے گیٹ دیئر لائف ٹوگیدر کہ وہ اپنے آپ کو ہوپ دے سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا نا کہ انٹرنسک موٹیویشن ہے, آپ کے اندر سے موٹیویشن آئے گی. بہت سارے لوگ باہر کے پریشرس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت عام ہو چکا ہے آج کل, پاکستان میں بھی ہے, ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی ہے. اور جو ہماری پاپولیشن ہے, جیسے ایجوکیشن ہے, اس میں جب ٹین ایج میں لوگ بچے آتے ہیں تو وہ دے گو انٹو ڈپریشن. اور اسی طرح جو مڈل ایج میں آپ نے مڈل لائف کرائسس کی بات کی, تو اس میں بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ لینی چاہیے, یو شوڈ ایسک فار ہیلپ, اور کوئی پروفیشنل ہیلپ ہو آپ سائیکیٹرسٹ سے بات کریں. بائی دا وے مجھے یہ کافی زیادہ کوئریز جب آئیں تو میں نے اس کے اوپر بھی ایک ایپیسوڈ کی ڈپریشن سے ریلیٹڈ اپنے چینل پہ, کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اس سے کیسے نکلنا چاہیے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار ہم بالکل زندگی ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے, ایون دین زندگی ختم نہیں ہوتی. نیلسن منڈیلا اگر اپنی زندگی کئی ڈیکیڈز گزار سکتے ہیں ایک سیل میں, اور اس کے بعد نکل کے وہ اپنے ملک کے صدر بن سکتے ہیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اور میری اور آپ کی جو زندگی میں مسائل ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں. اور اگر آپ جو چیز آپ کو نہیں مار سکتی وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. تو یہ چیز آپ اگر سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج ایوری تھنگ. اگر آپ کو زندگی میں جم نہیں گیا تو آپ چانسز آ رہے کہ آپ اگلے پورے مہینے بھی جم نہیں جائیں گے. تو ڈونٹ سے کہ میں جم چلا جاؤں گا, میں کچھ ایسا کر لوں گا جو میں نے پہلے زندگی میں نہیں کیا ہوا, بٹ جسٹ ٹرائی ٹو میک 1% چینجز ان یور لائف. 1% چینج اگر آپ ڈیلی کرنا شروع کریں تو یو گیٹ فینومینل چینج تھرو آؤٹ دا ہول ایئر. تو یہ چھوٹا چھوٹا جو اسٹیپ ہے نا, انکریمنٹ ہے, یہ آپ کو آہستہ آہستہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے گا, اور اس سے آپ نکلیں گے جو آپ کسی گرداب میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار زندگی جو ہے نا وہ اب ختم ہو گئی ہے. امیزنگ. علی شاہ, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا.
لوگ اگر آپ سے کنیکٹ کرنا چاہیں گے تو کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو, کس طرح؟ اچھا ایک کویشچن آپ مجھ سے پوچھ لیں, یہ بے شک آپ بعد میں ایڈٹ کر دیجیے گا, کہ انویسٹمنٹ کوئی بگنر کیسے کر سکتا ہے؟ آپ انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کہیں انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, کوئی بگنر انویسٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے, یہ پوچھیں. یہی آپ نے پوچھ لیا ہے, تو کس طرح بگنر کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے؟ بگنرس کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب میں اس میں فیلڈ میں آیا, جو ریئل اسٹیٹ کمرشل کا میرا وینچر ہے, تو میرے ساتھ ایک ایسوسیٹ ہوئے ایک ویڈیو ایڈیٹر, اور جب وہ مجھے ملے تو ان کی جو ماہانہ انکم تھی وہ کوئی 50,000 پاکستان روپیز سے کم تھی, اور وہ آلموسٹ ہی واز سرٹن کہ وہ ملک چھوڑ کے جانے والے تھے 2 سال پہلے کی بات ہے, اینڈ ہی تھاٹ کہ اب پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور مجھے یو کے جا کے کوئی انلیگل میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے کسی ہوٹل میں روشڈیل وغیرہ میں جاب کر لوں گا, کسی پاکستانی ریسٹورینٹ میں, اور انڈر دا کور میرا کام چل جائے گا. اب مجھے تو پتا ہے کہ وین ان یو کے کی ان لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے. تو میں نے اسے ایڈوائس کی کہ یار تمہارا جو فیلڈ ہے نا, اٹس اباؤٹ ٹو ایکسپلور, اور اس میں جو اپرچونیٹیز ہے بہت زیادہ آنے والی ہیں, اور تمہارا اسکل سیٹ بہت اچھا ہے, تو تم یہاں پہ رہو, تمہیں آگے جا کے کچھ اچھا فائدہ ہوگا. خیر اس نے میرے ساتھ جب چلنا شروع کیا ایز اے ویڈیو ایڈیٹر, تو میں نے اس کو کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس دینا شروع کی جو کمپنیز میں ہم دیتے ہیں. ایجائل کی جب ٹریننگ کوچنگ کا سرورنگ کرواتے ہیں تو ہم انہیں پروڈکٹیوٹی کی ٹپس دیتے ہیں, کیسے آپ اپنے کسٹمر ایکسپیرینس کو بہتر بنا کے آپ کلائنٹس مزید لا سکتے ہیں. پلس کلائنٹس کو اگر آپ کم ٹائم میں ڈلیور کریں, فاسٹر ورک کریں, مور ایفیشنسی لے کے آئیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ کلائنٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ آپ کے نمبر آف کلائنٹس میں انکریز ہوگا, بزنس میں انکریز ہوگا. So within 6 to 8 months, he was able to reach almost 1.5 lakh rupees he started earning. He was my editor as well as was doing some freelance work as well. میں نے انہیں کہا کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ انویسٹ کرو, اور یہ اس کی زندگی کی پہلی انویسٹمنٹ تھی. اب اس بندے نے کبھی زندگی میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچا بھی نہیں. تو ٹولڈ ہم یار تم ہماری جو ایک کمرشل بلڈنگ بنی ہے, اس میں جو چھوٹا ترین کمرشل بلڈنگ کا اپارٹمنٹ ہے, ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے, دیٹ از اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم اراؤنڈ 20 لاکھ, اور اس کی انسٹالمنٹس پہ بنتا تھا کوئی 8 لاکھ. سو ایسے تم کر سکتے ہو اگر یو فوکس اٹ اونلی آن دا 8 لاکھ پیمنٹ رائٹ ناؤ, اور اس کے بعد باقی تم انسٹالمنٹس میں پے آف کر سکتے ہو, بیکاز آئی نو کہ تمہاری انکم اتنی ہو گئی ہے تم منتھلی انسٹالمنٹ افورڈ کر لو گے. ہی نیور تھاٹ ان ہز لائف کہ وہ کبھی انویسٹ کرے گا کسی چیز میں. اینی ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو کہ میرے پاس 2-3 لاکھ تو میرے پاس پڑا ہوا, اس سے زیادہ ہے نہیں. تو میں نے کہا اپنے کسی دوست سے بات کرو جو لائک مائنڈیڈ ہو, اور اپنے بھائی کسی سے بات کرو, 3-4 بھائی ہیں تمہارے. آفٹر 2 weeks کیم بیک سیٹ, میرا بھائی بھی مان گیا ہے, میرا ایک دوست بھی مان گیا, اور میں آپ کو 8 لاکھ کر دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دو, تو اس منتھ اینڈ پہ ہو جائے گا. وہ اس منتھ اینڈ کا ٹائم آیا تو میں نے کہا منی ان دا بینک, پیسے منگواؤ. دین ہی ٹولڈ می, اس کا بھائی بھی بھاگ گیا اس کا, اور دوست بھی بھاگ گیا. تو تب تک اس کے اندر خود کچھ کریج پیدا ہو چکا تھا. اس نے کہا میں خود کر لوں گا. میں نے کہا میں تمہارے لیے انسٹالمنٹ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 8 لاکھ بجائے 5 لاکھ کر دیتا ہوں, لیکن تم کرو ضرور. He was able to do it. اس نے 5 لاکھ پیسے پکڑ پکڑ کر لی ہے, اور اس کے بعد اس نے مجھے انسٹالمنٹ دینی شروع کر دی. اب آفٹر 2 years فاسٹ فارورڈ تو وہ ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے وہ اراؤنڈ 40 lakhs کا ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو تناظر میں دیکھیں گے ڈالر پاؤنڈ کرنسی ڈیویلیشن کے, تو یہ اور چیز ہے. لیکن اگر آپ اسے دیکھیں گے کامن مین جس نے زندگی میں کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی, جس کی انکم کوئی 30-40-50 ہزار تھی, اس کو 40 لاکھ کا آپ انویسٹر بنا دیں, اور دیٹ از فرسٹ اسٹیپ آن دا پراپرٹی لیڈر, جیسے کہ یو کے میں کہا جاتا ہے. تو دیٹ از ریمارکیبل. تو دیٹس پرسنلی آئی ایڈوائز ایوری ون کہ آپ اپنی زندگی میں انویسٹمنٹس کی طرف آئیں. زندگی گزر جاتی ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے اسٹارٹ ہے نا, اسٹارٹ فرام بیسک فرسٹ اسٹیپ, تو آپ اس لیڈر پہ چڑھ جائیں گے. سو دیٹ از مائی ایڈوائز ٹو پیپل, اسٹارٹ اسمال لیکن ٹیک دیٹ اسٹیپ ٹوڈے. So you should be able to do that, and you will be able to be successful in life, but you have to start now. Perfect. Alisha, that's great advice. آپ سے لوگ اگر فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کا چینل, اور کس طرح آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ میرا چینل علیشا ری انوینٹ کے نام سے ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے علاوہ لنکڈن پہ میں آئی ایم پریٹی ایکٹیو, اور آئی کیپ آن شیئرنگ دس ایڈوائس انویسٹمنٹس پہ, پرسنل فائنانس پہ, اور بزنس سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر, چینل پہ بھی اور لنکڈن پہ بھی. تو فیل فری ٹو فالو می اور سبسکرائب ٹو مائی چینل. پرفیکٹ. تھینک یو علیشا.